السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو نیا پریزیڈنشل آرڈیننس ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے اوپر، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حکومت نے این آر او دیا ہے اپنے آپ کو۔ میں چونکہ وزارت قانون جو ہے یہ میری بیٹ ہے، اور جو کورٹس ہیں وہ بھی میں اس میں جو کیسز ہیں وہ بھی میں کور کرتا ہوں، تو اس کا جو میں نے تھوڑا سا ایک جائزہ لیا ہے، اس سے پتہ یہ مجھے اس کا پتہ چلا، اور پھر میں نے بات بھی کی کچھ ریلیونٹ لوگوں سے۔ تو یہ جو این آر او ہے یہ صرف حکومت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو ایک اپوزیشن پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو بھی اس سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور جو اس کی لیڈرشپ، خصوصاً جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کے خلاف جو اس وقت مقدمات زیر التوا ہیں جو چل رہے ہیں، کچھ انہوں نے چیلنج کیے ہوئے ہیں، کچھ مقدمات جو ہے نائب کے ریفرنسز ہیں، بہت سو میں بیلیں لی ہوئی ہیں، کچھ جو ہے انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ابھی اس میں انہوں نے بیل جو ہے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو کیسز ہیں جو یہ زرداری صاحب کے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، اور ان کے جو بڑے جو زرداری صاحب کے جیسے پاکستان تحریک انصاف میں ATMs ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی یہ کومنی گروپ والے ہیں، تو ان کو بھی اس سے جو ہے وہ کافی فائدہ ہوگا، اور وہ جو ان کے مقدمات احتساب عدالتوں میں ہیں وہ بہت ان میں سے کچھ ڈراپ ہو جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ جو متعلقہ ادارے ہیں یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ان کو جا سکتے ہیں، اور بینکنگ کورٹ کو جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بعض بڑے سینئر رہنما، جن میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اور احسن اقبال صاحب ہیں، ان کو بھی اس میں سے جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اس میں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ جو ان کے خلاف، ان دونوں کے خلاف جو ریفرنسز ہیں، یا جو خواجہ سعد رفیق ہیں ان کے خلاف بھی جو ریفرنس ہیں، یا خواجہ آصف ہیں ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں، ان میں بھی جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جی کوئی پروسیجرل لیپسز ہیں، کوئی فائنینشیل irregularities ہیں، کوئی جو ہے اگر آپ نے کوئی اپروول وغیرہ نہیں لی، یعنی پیپرا جو پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، زیادہ تر ریفرنسز جو ہیں وہ اس کی بنیاد پر بنے ہیں۔ تو یہ ریفرنسز بھی جو ہیں یہ ان سے چھٹکارا پانا آسان ہوگا یہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں۔ تاہم جو میاں نواز شریف کے خلاف اور شاید کچھ شہباز شریف جو ہیں ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں جو کہ اثاثہ جات سے متعلق ہیں، ان کو اس میں کوئی خاص رعایت نہیں ملی۔ ان کے لیے صرف یہی رعایت ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ کی لیول پہ جو ہے وہ اپنے جو ہے مقدمات ان کی ضمانت کروا سکتے ہیں، لیکن چونکہ میاں صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف، وہ تو کنوکشن ان کی ہو چکی ہے، تو اور اثاثہ جات کے کیس ہے تو ان کو تو بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم میاں شہباز شریف جو ہیں ان کو کوئی تھوڑی بہت، کیونکہ بعض ان کے جو ہیں وہ کیسز ایسے ہیں کہ جس میں جو کولیکٹیو ڈیسیجن جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریفرنسز جو ہیں پینڈنگ ہیں اس وقت احتساب عدالتوں میں، اس میں آصف علی زرداری صاحب کے جو ہیں وہ تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ ریفرنسز ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ کوئی بینک کے لون سے متعلق ہے، کوئی فائنینشیل irregularity ہے، کوئی ہے کہ جس میں اپروول نہیں لی اور یہ جو ہے منصوبہ ایگزیکیوٹ کر دیا گیا۔ بہت سے ایسے جو ہیں وہ ریفرنسز وہ اسی کس نوعیت کے ہیں۔ تو جب یہ جو نیب کا آرڈیننس ہے اس میں جو انہوں نے ایمنسٹی دی ہے، یا جس کو NRO کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو فیڈرل جو کیبنٹ ہے، جو پروونشل جو کیبنٹ یعنی کہ جو وفاقی کابینہ ہے، صوبائی کابینہ ہے، پھر ان کی جو ذیلی جو کمیٹیاں ہیں،
جو کابینہ کی کمیٹیاں ہیں، جس میں ایکنک ہے، جس میں نیشنل اکنامک جو ہے وہ اس کی اقتصادی امور کی جو کمیٹی ہے، پھر اس میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں ان کی جو کمیٹیاں ہیں، CDWP جو کہ مرکز کی سطح پہ ہوتی ہیں، پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جو کہ صوبے کی سطح پر ہوتی ہیں، پھر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ بھی جو ورکنگ پارٹیز ہیں، وہ یہ کمیٹیاں ہیں جو کہ پروجیکٹ کو اپروو کرتی ہیں اور اس کی جو کاسٹ جو ہے وہ ان کی طے کرتی ہیں، اور پھر انہی کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن پہ جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں۔ تو جو ریفرنس آیا ہے اس میں جو آرڈیننس آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈیسیجنز ہیں ان کی میں اگر کوئی فلاز ہیں، کوئی پروسیجرل فلاز ہیں، تو ان کی بیسس پہ جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کہ ایک سمجھیں کہ ایک ایمنسٹی، ایک چھوٹ دے دی گئی ہے، جس کو NRO بھی کہا جا رہا ہے، کہ یہ ریفرنسز جو ہیں جو کہ ابھی پینڈنگ ہیں عدالتوں میں، ان کے اوپر اب مزید جو ہے وہ کارروائی نہیں ہو سکے گی، اور اس پہ ایک معمول کی جو ہے وہ کارروائی، یعنی کہ کچھ اپلیکیشن دینی پڑے گی اور یہ پروف کرنا پڑے گا کہ یہ انہی کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں جن کو آؤسٹر جو ہے کیٹیگریز یا جن کو ایگزمپشن ملی ہے، یہ وہ کیٹیگریز ہیں۔ تو اس کی بنا پر جو احتساب عدالتیں ہیں وہ ریفرنس جو ہے وہ یا تو خارج کر دیں گی، یا پھر ان کو جو ہے وہ جو متعلقہ جو عدالتیں ہیں، جو کہ آپ کو بتائی کہ FBR کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ریونیو سے ریلیٹڈ جو میٹر ہیں ان کی، اور اس میں بینکنگ کورٹ بھی ہو سکتی ہے، FIA کی عدالتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ جو ہے وہاں پر چیزیں جو ہے وہ چلی جائیں گی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خاموشی تھی یہ بے وجہ نہیں تھی، اور اگرچہ ہم نے پچھلے کچھ 3 4 5 ماہ میں دیکھا کہ ان کے خلاف مزید ریفرنسز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے، تو میں بھی بعض اوقات سمجھتا تھا کہ یہ کیسی ایک مفاہمت ہے یا ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے کہ اس میں مسلسل ریفرنسز جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب جب یہ ریفرنس آیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوئی ہیں کہ یہ جو ریفرنسز بنے تھے یہ جو ہے ایک خاص پیرائی میں بنے، اور پھر جو آرڈیننس آیا تو اس میں بڑی سوچ بچار کے بعد کہ کس کو پھنسانا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، تو تب یہ جو ہے وہ ایک اس میں جو میرے خیال کے مطابق کہ شاید اپوزیشن جماعتوں کی جو مرضی بھی شامل تھی، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی تو شاید آن بورڈ تھی ہی، لیکن اس میں جو ایک چیز وہ یہ ہے کہ جو ایسٹس کا انہوں نے اس کو کالم رکھا ہے، یا اس کی جو ایک آفینسز رکھی ہیں، ایک اس کو شیڈول میں بھی ڈالا گیا، وہ اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو نون لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف ہیں، ان کے لیے تو کوئی اس میں اولیو برانچ آپ کہہ لیں یا کوئی ایسا کوئی رستہ نہیں رکھا گیا کہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو بہرحال ابھی اس آرڈیننس کے ذریعے لوگوں کو یہی ایک بتایا گیا کہ چیئرمین، شروع میں جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چیئرمین نیب کی جو ہے وہ عہدے کی مدت جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، تو لوگوں کا اسی طرف خیال تھا، لیکن اسی چکر میں بہت سے دوسرے کام کر لیے گئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑا جو ہے وہ اس میں فائدہ ہے، اس میں ان کے بہت سے ایسے چیزیں تھیں، جیسے کہ جو پشاور میٹرو بس ہے، ان کی جو بلین اور ٹری سونامی کا ان کا تھا، معلم جبہ کے ان کے کچھ ایشوز تھے، پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے ان کے اور انکوائریز وغیرہ چل رہی تھیں جو کہ ایسی تھیں کہ اس میں بیوروکریسی تھی، اور جو کیبنٹ کے جو پروونشل کیبنٹ ہے اس کے ڈیسیجنز بھی تھے، تو وہ ان کو بھی خاصا ریلیف جو ہے وہ ملا، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے کہ اگر آئندہ ان کی حکومت نہیں بھی آتی اور یہ جو آرڈیننس ہے اس کو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کی جو ہے وہ صورت میں جو ہے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرا لیا جاتا ہے، اس کے دونوں ایوانوں سے،
تو پھر آئندہ جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک مستقبل وہ سیکیور ہوگا، اور کم از کم نیب ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ تو بہرحال ابھی تو یہ ایک عارضی قانون ہے جو کہ 4 ماہ بعد ختم ہو جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہی پتہ چلا ہے کہ ابھی جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے اس میں اس کو ایک بل کی صورت میں بھی ٹیبل کیا جا رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔